کیا کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچی کی گردن کٹتے دیکھ سکتی ہے؟ فرعون کے محل میں رہنے والی ایک معمولی سی باندی نے وہ کر دکھایا جسے سن کر روح کانپ جائے گی۔ اپنی دودھ پیتی بچی کا خون دیکھ لیا، لیکن ظالم فرعون کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ آخر کون تھی وہ بہادر عورت اور کیا ہوا اس خوفناک منظر کے بعد؟ فرعون کے محل میں ایک ایسی رازدار عورت رہتی تھی جس نے برسوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ایک معمولی سی کنگھی کے گرنے نے اس کا وہ راز کھول دیا جس نے فرعون کی ہوش اڑا دیے۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور ظالم بادشاہ اور دوسری طرف ایک نہتی عورت۔ ظلم اور ایمان کی اس جنگ میں آخر جیت کس کی ہوئی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سچے مومن ہیں تو حضرت مشاطہ کی یہ داستان سننے کے بعد اپنی نمازوں اور اپنے ایمان کو دوبارہ پرکھیں۔ فرعون نے اس عورت کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل گاڑ دی، اس کے سامنے اس کے بچوں کو قربان کر دیا گیا، لیکن وہ عورت پہاڑ کی طرح کھڑی رہی۔ آج میں آپ کو اس داسی کی کہانی بتاؤں گی جس نے موت کو گلے لگا لیا مگر فرعون کو خدا نہیں مانا۔ پیارے عزیزو، اس واقعے کی گہرائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تھے تو آپ کو راستے میں ایک بہت ہی پیاری اور دلکش خوشبو آئی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کی بیٹیوں کی کنگھی کرنے والی حضرت مشاطہ اور ان کے شہید بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے اس عورت کا مقام کیا ہوگا جس کے ایمان کی خوشبو صدیوں کے بعد بھی مہک رہی تھی۔ ایک مشاطہ، وہ عورت جو عورتوں کو بناؤ سنگار کرائے۔ حضرت مشاطہ فرعون کے محل میں ان کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ انہوں نے برسوں سے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اتفاق سے وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اٹھائی۔ لڑکی نے کہا کہ یہ نام تو میرے باپ کا ہے۔ مشاطہ نے کہا کہ یہ نام اس خدائے پاک کا ہے جو پروردگار تیرا اور تیرے باپ کا ہے۔ کو کیا قدرت ہے کہ یہ نام اس کا رکھا جائے۔ لڑکی چونک گئی، فرعون کی بیٹی چونک گئی اور بولی، کیا تم میرے باپ کے علاوہ بھی کسی اور کو خدا مانتے ہو؟ حضرت مشاطہ نے نڈر ہو کر جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرے باپ کا رب وہی اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو وہاں آگ ببولا ہو گیا۔ لڑکی نے یہ حال اپنے باپ سے کہا۔ فرعون نے مشاطہ کو بلا کر کہا کہ تو اس عقیدے سے باز آ اور میری خدائی کا اقرار کر۔ مشاطہ نے کہا، استغفر اللہ، یہ کیا بات ہے کہ میں نے اب تک اس کلمہ حق کو چھپایا تھا، اب جو ظاہر ہو گیا تو اس سے انکار کرنا دنیا کے عوض میں بیچنا ہے، اور یہاں مجھ سے ہرگز نہ ہوگا کہ اپنے دین کو چھوڑ دوں۔ فرعون نے کہا، اے مشاطہ، تیرے حقوق خدمت مجھ پر بہت ہیں، میں یہاں نہیں چاہتا کہ تو ہلاک ہو اور تو اپنے آپ کو خراب اور بدنام نہ کر۔ مشاطہ جو کہ سچ کو پہچانتی تھی اور نیک عقیدہ رکھتی تھی، اس نے کہا کہ جان کا تلف فوت ہونا قبول ہے اور اس عقیدے سے منحرف پھر جانا مجھے گوارا نہیں۔
यह बात सुनकर फिरऔन ने हुक्म दिया कि उसके हाथ पांव बांधकर तोक व जंजीर से कैद करो। जब मशाता इस सूरत से कैद खाने में पड़ी तो फिर उसके दिल में जोश आया और वह रोई और अल्लाह ताला से मुनाजात शुरू कर दी। उसने कहा कि ए रब्बुल आलमीन, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझको दोस्त रखूं और फिर भी दुश्मन की कैद में मुब्तला हूँ। गैब से आवाज़ आई, ए मशाता, आदम अलैहिस्सलाम ने मेरी दोस्ती का दावा किया तो मैंने उसको रंजो मेहनत और दुनिया में मुब्तला किया, और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को बलाए तूफान में और अय्यूब अलैहिस्सलाम को आलम रंजो गम जिस्मानी में और ज़करिया अलैहिस्सलाम को मुसीबत में और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ और आतिश नमरूद में गिरफ्तार किए। ए मशाता, जिसको मखलूक दोस्त रखती हो उसको राहत और आराम पहुंचाती है, और जिसको मैं दोस्त रखता हूँ मेहनत और मुसीबत व बला में उसे गिरफ्तार करता हूँ आजमाने के लिए। ए मशाता, लोग अपने दोस्तों को खाना और कपड़ा व मकान और ऐश व इज्जत देते हैं, और मैं अपने दोस्तों को भूखा और नंगा और अहलो अयाल से जुदा करता हूँ। यह बातें सुनकर मशाता ने यहाँ मिसरा पढ़ा, जान जाए तो बला से पर तेरा ध्यान न जाए। दूसरे दिन फिरऔन ने उस बेचारी को बुलाकर कहा कि देख, अब भी वक्त है, अपने उस कलमे से बाज आ और अपनी ज़ईफ़ी यानी कमजोरी पे रहम कर, नहीं तो फिर हाथ काट के तेरी आंखें निकाल दूंगा। इस पर वह नेक वक्त सर उठा के बोली कि ए मलऊन, यहाँ हाथ पांव तेरी खिदमत बजा लाए, इसी काबिल हैं कि काटे जाएं, और यहाँ मेरी आंखें जिन्होंने तेरी सूरत हमेशा देखी है यह इसी लायक हैं कि निकाली जाएं। तब उस मलऊन ने गज़बनाक होकर हुक्म दिया कि एक देग में तेल भरकर आग पर रख दो। फिर जब वह देग खूब जोश में आए तब उसने यानी फिरऔन मलऊन ने मशाता के एक बेटे और 5 बेटियां बुलवाई और फिर एक बाल पकड़कर उस देग में डाल दिया। दूसरी बेटी यह देखकर अपनी माँ से लिपट गई और कहा, ए माँ, मुझको बचा ले। मशाता ने कहा, ए मेरी बेटी, बेसब्री न कर, अल्लाह ताला देखता है। अलगज़ इसी तरह उस मलऊन ने एक एक को देग में डालना शुरू किया। एक लड़की मशाता की जो 2 साल की थी, जब उसको भी छीन कर चाहा फिरऔन ने कि देग में डाल दे, तब उसको मोहब्बत फर्जंदी में जोश आया और रोने लगी। यहाँ तक कि मशाता के साथ फरिश्ते भी रोए और दुआ करते थे कि ए अल्लाह ताला, अपने उस बांदी पे रहम कर और हमको हुक्म दे कि इस वक्त उसकी मदद करे। हुक्म हुआ कि ए फरिश्तों, चुप रहो, तुम हमारे असरार से क्या वाकिफ हो? फरिश्ते खामोश हो गए और जब उस लड़की को भी देग में डाल दिया गया तब वह लड़की उस देग में ज़बान फसी से कहने लगी, ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरी प्यारी माँ, मेरे भाई बहनों ने अपने दोस्त खुदाए ताला की मुलाकात हासिल की, अब तुम भी जल्दी आओ। जब उस लड़की को देग में डाला गया तो उस देग में से मुश्क की खुशबू निकलकर तमाम मकान में फैल गई। तो फिरऔन ने कहा कि ए मशाता, अभी मेरा कहना मान ले और अपने अकीदे से बाज आ। देख कि इसी वजह से तेरी औलादों का क्या हाल हुआ। अगर तू मेरी खुदाई का इकरार करे तो तेरी जान भी बचेगी और तुझको मैं इसके बदले में खिलअत और जागीर भी इनायत करूंगा। मशाता बोली कि ए मलऊन, यह वक्त मेरे दोस्त की मुलाकात का है और उसका सलाम ऐसे वक्त पे बिला वास्ता सुनती हूँ। तेरी खिलकत और जागीर की मेरे सामने क्या हकीकत है। और फिर जब मशाता ने ऊपर नजर की तो तमाम पर्दे आसमानों से उसके सामने से हटा दिए गए। मशाता क्या देखती है कि
ساقِ عرش معلیٰ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بخط نور لکھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی وہاں بے خود ہو گئی اور بے شاختہ اس کے دل میں دیدار الہی اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ الغرض اس ملعون نے پہلے ہاتھ پاؤں اس کے کٹوائے، پھر آنکھیں نکلوائی اور پھر اس کے جوڑ الگ کر کے دیگ میں ڈلوا دیا۔ جب تک مشاطہ کے جان میں جان تھی وہاں اللہ اللہ کرتی رہی۔ جب حضرت مشاطہ شہید ہو گئی تو فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور بڑے گھمنڈ اور فخر سے یہاں واقعہ سنایا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہاں سنا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، اے فرعون، تجھ پر ہلاکت ہو، تو کتنا بڑا ظالم ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا تو بھی اسے خدا مانتی ہے جسے وہ مانتی تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری بہادری سے جواب دیا، ہاں میں بھی اس اللہ پر ایمان لائی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے اپنی محبوب بیوی پر بھی رحم نہیں کیا۔ انہیں دھوپ میں لٹایا گیا، ہاتھوں پیروں میں کیلیں گاڑی گئیں اور ان کے جسم سے زندہ خال اتار دی گئی۔ اس دردناک حالت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا رہی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے جنت کا منظر کھول دیا تھا۔ پیارے عزیزو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی قیمت محلوں اور بادشاہتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایمان کی اصلی طاقت ہے۔ ظالم فرعون کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، لیکن وہ ایک نہتی عورت کے ایمان کو نہیں ہرا سکا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں ڈرا سکتا۔ آزمائش اور کامیابی، جب ہم اللہ تعالیٰ کا راستہ چنتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ صبر کا میٹھا پھل، ظلم چاہے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، اس کا انت برا ہوتا ہے، اور جو حق پر ڈٹا رہتا ہے اس کا ذکر قیامت تک کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسے نہ چھوڑیں؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔